وہ صرف 5 منٹ کی کلاس سارے ممبرس لے جائیں گے. صرف ہم نے کی تھی سورہ نساء. ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک دفعہ اس کو پھر سے ریوائز کریں گے. کچھ نئے ممبر ہیں جو پچھلی کلاس میں نہیں تھے تو ان کو تھوڑا یہ بتانا ہے کہ سورہ نساء میں ہم کون سے مضامین جو ہیں آگے بڑھائیں گے. وہ مضامین وہ ہیں جو کہ پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی آ چکے ہیں. اب سورہ نساء میں کی آداب سکھاتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کی بات بتائی گئی تھی جو کمزور طبقے ہیں. اب کمزور طبقوں میں سب سے پہلے یتیم آتے ہیں اور اس کے بعد عورت پر چونکہ وہاں ظلم تھے اس لیے عورت کی بات آتی ہے. ہم نے یہ جانا تھا کہ اس میں منافقین کا سب سے زیادہ آیات ہے لیکن اللہ جی نے ان کو منافق کہہ کے مخاطب نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا ہے. وہ اس لیے کہ منافق بھی ہوتا تو مسلمان ہے نا, کہتا تو وہ ہے میں ایمان لے آیا. یہ اور بات ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں, بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدے کی وفا نہیں کرتا. یہ نشانیاں اللہ کے حبیب کی حدیث سے ثابت ہے. اب اس صورت کی کل ٹوٹل آیات 176 ہے جس میں 55 آیات مومنین کے لیے ہیں, 37 اہل کتاب کے لیے ہے اور 84 منافقین سے تخاطب ہے. یہ ترتیب ڈاکٹر اسرار صاحب نے دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو لاسٹ سبق پڑھا تھا اس میں ٹوٹل یتیموں کے بارے میں جو حقوق تھے وہ پڑھے تھے. میں 2-4 جملوں میں کوشش کروں گی کہ یتیموں کے جو حق ہمیں بتائے ہوئے ہیں ہم ان کو ریوائز کر لیں اور یاد کر لیں کہ اللہ جی ہمیں کیا کہتے ہیں یتیموں کے بارے میں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے سورہ نساء کی وہ نکاح کے خطبے میں شامل کی جاتی ہے. کیوں شامل کی جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ جی بتاتے ہیں کہ کیسے میں نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر ان کے جوڑے بنائے اور پھر بار بار یہ کہا گیا کہ تم نکاح کرتے ہو اللہ کو گواہ بنا کے. تو اس کی ریویژن میں ہم نے سب سے پہلے یہ جانا تھا کہ خلق منہا زوجہا, پہلے آدم کو تخلیق کیا ایک جان سے, پھر اسی سے جوڑا بنایا اور پھر بے شمار عورتیں اور مرد دنیا میں پھیلا دیے اور یہ کہا اللہ جی نے کہ تم اللہ کے نام پر شادی کرتے تو اس کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ ہی تمہارا نگران ہے. آیت نمبر 2 میں کہا یتیموں کی بات شروع کر دی اللہ جی نے. پہلی آیت میں یہ بتایا کہ تم تخلیق کیے کیسے گئے, دوسری آیت میں ہمیں اللہ جی نے یہ کہا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو. یہ آیات جو یتیموں کے بارے میں ہے یہ کیوں نازل کی گئی؟ اس وقت کا کمزور طبقہ یتیم لوگ تھے اور ربی جو تھے ایک صحابی سعد بن ربی وہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کی بیوی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بچیوں کو لے کر آئی اور ان سے کہا کہ ان کا باپ سعد بن ربی احد میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں اور ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے. اب ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں, کون ان سے شادیاں کرے گا اور کون. تو پھر اللہ تعالیٰ جی نے یتیموں کے بارے میں خاص طور پر اور خصوصی طور پر آگے آیت نمبر 10 آئے گی
वो नाज़िल फरमाए। तो ये देख लीजिए कि यतीमों के बारे में ये कहा कि तुम्हें अगर अंदेशा हो यतीम लड़कियों से इंसाफ न कर सकोगे तो तुम उनसे निकाह मत करो, बल्कि तुम उनके वली बन जाओ और तुम अपनी मर्जी की 2 कर लो, 3 कर लो या 4 कर लो, तुम्हें कोई नहीं रुकेगा। लेकिन यतीम की हक तलफी ना हो, उसको ऐसे रखना होगा, यतीम औरत की खास तौर पर। और फिर अल्लाह जी ने कहा अगर तुम 4 में अदल नहीं, 4 बीवियों में अदल नहीं कर सकते तो फिर एक ही बहुत है, या फिर तुम्हारे पास जो जंगों में लौंडियां आ जाती हैं उनसे निकाह कर लो। फिर आगे ये कह दिया कि उनके महर खुश दिली से अदा करो, आयत नंबर 4 में, कि औरतों के महर रो धो के माफ मत कराओ, बस के खुश दिली के साथ, रगबत के साथ अदा करो। हाँ, अगर वो अपनी रजामंदी से खुद तुम्हारे कहे बगैर कोई चीज तुम्हें खुद देना चाहे तो हनिया, तो वो खुश दिली से वो ले लो। आगे कहा कि तुम ना समझ बच्चों को मत अता करो उनका माल, अमालुकुम। और आगे कहा कि उनको खिलाते पिलाते रहो और पहनाते, वक्सूहुम, कपड़े भी पहना दो और उनसे अच्छे तरीके से बात करो। यानी ये नहीं कि उनको दिखाते भी रहो और जितलाते भी रहो कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, वो किया, ये गलत है। आगे कहा कि यतीमों को जांच से रहो। 6 नंबर आयत में जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, उनके अंदर सूझबूझ पैदा हो जाए तो दे दो उनको उनका माल। और ये कहा इस खौफ से, इसराफ से कि ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे तो हमें माल देना पड़ेगा, इसराफ भी ना करो और जल्दबाजी। यतीम के माल में से मारूफ तरीके से जितना उसको जरूरत खाने की है वो ले सकता है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। यानी जो कोई मोहताज है, फकीर है, फलियाकुल बिल मारूफ, तो वो खा ले अच्छे अंदाज से, ये नहीं कि जा बेजा इसराफ ना करे। और फिर कहा जब तुम उनको माल देने लगो तो इस पर गवाह कोई ठहरा लिया करो, वैसे तो अल्लाह ही तुम्हारा निगरान काफी और हिसाब लेने वाला। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 7 शुरू करेंगे। यहाँ तक वो बात थी जो कि हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तफसीली बात भी की थी, और आज आयत नंबर 7 से नई बात शुरू होने लगी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लिर्रिजाली नसीब, मर्दों के लिए हिस्सा है, मिम्मा, उसमें, तरकल वालिदानी वल अक़रब, जो छोड़ा है तरका वालिदैन ने या दूसरे रिश्तेदारों में। अब ये बात क्यों कहने की जरूरत पड़ी? इसलिए कि अरब की रवायात के मुताबिक औरतों को किसी तरह भी, अभी मैंने बताया ना 7 दिन रबी की बात, कि यतीम बच्चियां हैं तो चाचा सारी जायदाद हड़प कर गया, तो रवायात में ये चीज मौजूद थी कि लड़कियों को कुछ नहीं देना। तो अल्लाह जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मर्दों के का हिस्सा है उसमें जो भी छोड़ा
والدین نے یا دوسرے رشتے داروں میں، اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقرب، حصہ ہے عورتوں کا بھی اس میں جو ترکہ والدین چھوڑے یا دوسرے رشتہ دار، مما کلا منہ او کسورا، چاہے وہ تھوڑی سی وراثت ہو یا پھر زیادہ ہو، کثیر ہو، دونوں صورتوں میں دونوں کا حصہ ہے۔ میں اس کو ابھی ایلیبریٹ کرتی ہوں۔ نصیباً مفروضہ، یہ حصہ فرض کر دیا گیا ہے، یعنی عورت اور مرد کو اس کے بارے میں جتنی بھی اور باتیں ہیں وہ سب غلط ہیں۔ عورت اور مرد کا حصہ اللہ جی نے خود مقرر کر دیا ہے، اور یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ جو حصہ ترکہ بنے گا تو اس میں مرد بھی کے ساتھ ساتھ عورت بھی اس کی حصہ دار ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ اس حادثے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ میراث میں عورتوں کا بھی حصہ مردوں کے ساتھ تقسیم ہر حال میں ہوگی میراث کی، چاہے وہ تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے۔ یہاں تک وضاحت کی گئی ہے کہ اگر ایک گز کپڑا بھی ہے اور 10 حصہ دار ہیں تو یہ حصہ ان کو پتہ چلنا چاہیے اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا حصہ خرید لے۔ تیسری بات جو ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کی جائیداد پر لاگو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی ہم جو کیش پیسے ہیں ان کی بات کریں یا خالی ہم جائیداد کی بات کریں، یا صنعتی معاملات، تجارتی معاملات، زرعی معاملات، مویشیوں کے معاملات، یہ ساری جو وراثت ہوگی اس کو تقسیم کیا جانا ضروری ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور حق میراث کا کب پیدا ہوگا؟ جب کوئی ترکہ موجود ہوگا، یعنی کچھ نہ کچھ چھوڑا ہوگا۔ اور ایسا تو نہیں ہے نا، جب یہ کہہ دیا گیا کہ چاہے ایک گز کپڑا بھی ہو تو ہر ملنے والا کوئی نہ کوئی چیز تو چھوڑتا ہی ہے نا، چاہے گھر کا ضروری سامان ہی ہو۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر گھر کا ضروری سامان بھی موجود ہے اس میت کا ترکے میں، تو ہمیں وہ بھی برابری کی حیثیت میں دینا ہے۔ آگے رولز آ رہے ہیں۔ قریب تر جب رشتہ میں داروں میں وراثت میں موجود ہوں گے تو بعید کے رشتہ دار ان کو وراثت نہ ملے گی۔ یہ 5 اصول ہمیں یہاں یاد رکھنے ہیں۔ کیا؟ میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، میراث ہر حال میں ہوگی، وراثت کا قانون ہر طرح کی جائیداد پر لاگو ہے۔ نمبر 4 یہ کہ کچھ جو بھی جب کہ کوئی ورثہ چھوڑے گا تو اس پر وراثت کا حق لاگو ہوگا۔ ایسے نہیں ہو جائے گا کہ ہم جو نہیں بھی چھوڑا تو دوسرے کا کسی اس کے اپنے بچے کا اپنا ہے تو ہم اس کو بھی وارث کا سمجھ کے تو کلیم کریں۔ اور قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں متصل، قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار اس سے میراث نہ پا پائے گا۔ یہ 5 باتیں یہاں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اب آگے آ جائیے، آگے چلتے ہیں 7 نمبر آیت کا کہ اللہ جی نے کہہ دیا چاہے تھوڑی سی چیز ہو اس کو بھی آپ میں جو میں نے رولز بتائے ہیں ان کی مناسبت سے تقسیم کرنا ہے۔ وَإِذَا خَزَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ اور اذا جب حضر القسمہ تقسیم ہو رہی ہو تو حاضر ہو
उलुल कुर्बा कोई करीबी रिश्तेदार, वल यतामा या कोई यतीम, वल मसाकिना या कोई मिस्कीन, फर्जुकूहु उसको रिज्क दे दो, मिनहु उसमें से, वकू और कहो लहुम उनसे, कौलन बात, मारूफा अच्छे तरीके से। अब होता ये है, पहले अल्लाह जी ने खुद ही कह दिया है ना कि जब आप माल तकसीम करने लगो या देने लगो या यतीम को माल देने लगो तो आप गवाह ठहरा लिया करो। अब होता ये है कि जो भी वारिस होते हैं वो बैठ के जब उसको तकसीम करते हैं वरासत को, तो उस सूरत में आपके साथ कोई आपका नौकर आया हुआ है, कोई आपका खिदमतगार आया हुआ है, या कोई और इसी तरह का गरीब बंदा, मिस्कीन बंदा, कोई यतीम बच्चा या गरीब रिश्तेदार ये मौजूद है, तो अल्लाह जी कहते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया करो। और दूसरी बात क्या करनी है कि उनके साथ अच्छे तरीके से बात करो। होता क्या है, होता ये है हमारे माशरे में कि जब जायदाद की तकसीम होने लगती है तो हम खुद कह देते हैं कि ये बाहर चला जाए, ये क्यों लेके आई हो, तुमको इस खिदमतगार से तो साथ क्यों लेके आए हो। इस तरह की बातें करने से अल्लाह जी मना कर रहे हैं। अल्लाह जी कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से बात करो और कुछ ना कुछ उसको भी दे दिया करो। रिज़्क, रिज़्क से मुराद वो सारी चीजें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, कोई कपड़े, कोई बर्तन, कोई जो भी चीज है, इवन के हमारी जो सलाहियत है, जो हम काम कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं तो चार लफ्ज किसी को कुरान के सिखा दो, और कुछ नहीं तो किसी को कलमा ही सिखा दो। बात करने का मतलब क्या है कि रिज़्क में सिर्फ खाना पीना नहीं आता, बाकी तमाम जरूरियात जिंदगी भी इसी में मौजूद हैं और हमारी सलाहियतें भी इसी ज़िम्न में हैं। आगे कहा वलयख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न खाफू अलैहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, वलयख्शल्लज़ीना डरते रहना चाहिए लोगों को, लौ तरकू कि अगर वो उन्होंने छोड़े होते, मिन हल्फिहिम अपने पीछे, ज़ुर्रियतन औलादें, ज़िआफ़न कमजोर नातवान बच्चे छोड़े होते, खाफू अलैहिम तो उनके बारे में कैसे कैसे उनके खौफ और अंदेशे होते। फिर कहा फलयत्तकुल्लाह, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और कहा फलयकुलू कौलन सदीदा, बस सीधी सीधी बात किया करें, लगाने वाली बातें, तंज करने वाली बातें, हर्ट करने वाली बातें, तकलीफ देने वाली बातें ना करने का हुक्म है कि आप खुश उसलूबी के साथ जायदाद के मामलात से वो निपटे। और ये बात जहन में रखें कि अगर हमारी औलाद या हमारे साथ इस तरह का होता और हम चले जाते और हमारे पीछे छोटे कमजोर बच्चे रह जाते, तो फिर हमें कितने खौफ होते उनके बारे में कि ये कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। इन बातों को जहन में रखो। कब? जायदाद की तकसीम के वक्त। आगे कहा अल्लाह से डरते रहो और सीधी बात करो। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, ऐसे लोग इन्नल्लज़ीना याकुलूना वो जो खाते हैं अम्वालल यतीमा यतीम का माल ज़ुल्मन नाहक जुल्म के साथ, इन्नमा याकुलूना फी बतूनिहिम नार, तो वो नार से अपने बतूनिहिम वो अपने पेटों को
ہر رہے ہیں کس سے؟ آگ سے۔ تو اندر تو آگ چلی گئی، آگ سے پیٹ کو جلا لیا، اندر بھر لیا، آگے کیا کہا؟ یسلون سعیرا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی۔ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یتیم کے مال کی حرمت کیا ہے۔ کہ اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ یہ اگلا رکوع جو ہے یہ بھی دوسرا رکوع شروع کرنے لگے ہیں، 4 آیات پر مبنی ہے لیکن وراثت کے قوانین۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر سے ہے ذکری یعنی مرد، مثل خزن برابر اس کے اسنین 2 لڑکیوں کے، یعنی مذکر کا حصہ 2 مؤنث کے برابر ہوگا، یعنی لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اور اگر کنہ ہو نسان صرف عورتیں ہی، فوقا زیادہ اثنتین 2 سے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ صرف لڑکیاں نساء ہی ہیں، لڑکا کوئی نہیں، ثلثا ما ترک، تو ثلثا 2/3 حصہ اس کا ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، جس عورت یا مرد کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کی جائیداد میں اس کی 3 بیٹیاں ہیں یا اس کی 4 بیٹیاں ہیں یا اس کی 5 بیٹیاں ہیں، سب کو جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو تو اس کو 2 حصے ملے گا۔ تیسرا حصہ اس خاندان کے اسبا کو چلا جائے گا جو کہ خاندان کو آگے نسل بڑھانے والے ہوتے ہیں، یعنی چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، ان کو چلا جائے گا۔ اس کو پھر سے دیکھ لیجئے، اگر اللہ کے حکم کے مطابق، ویسے تو دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے، ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایسا مرد جس کی صرف بیٹیاں ہیں، وہ اس کی بیٹیاں اس کی جائیداد کے 2 حصوں کی وارث ہوں گی، اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ چلا جائے گا اسما کی طرف۔ اسما میں آگے ان کا والد بھی ہو سکتا ہے اگر وہ زندہ ہے، تو پھر وہ جائیداد جو ہے وہ بہن بھائیوں میں اللہ کے رول کے مطابق تقسیم ہو جائے گی۔ آگے کہا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے نصف مال سارا اس کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی باپ نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، تو 50,000 کی وہ وارث بن جائے گی، اور 50,000 جو ہوگا وہ چلا جائے گا اسبا میں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کب ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ادائیگی ہونی ہے جائیداد کے معاملات میں وہ قرض کی ادائیگی ہے۔ آپ پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ سب سے پہلے ادا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد میت کی وصیت پر عمل ہوگا۔ میت کی وصیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ 1/3 کے بارے میں
वसीयत कर सकता है, वो नहीं होगा जो कि असली वारिस है। उसके अलावा 1/3 के बारे में जो मैयत फौत हो गया है वो अपने मरने से पहले वसीयत कर सकता है। देखिए अल्लाह जी ने ये मामलात हमें खुद सिखाए हैं, जैसे वो चाहता है कि इसमें किसी का नुकसान ना हो और सबका फायदा हो। आगे देखते हैं, आगे अल्लाह जी क्या कह रहे हैं। एक बेटी है तो आधे हिस्से की वारिस है, ज्यादा बेटियां हैं तो 2/3 की वारिस है। बस इतना याद रखना है। आगे कहा वली अब वही लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन काना लहू वलद। अब यहाँ मैयत के वालिदैन में से मिनहुमा दोनों यानी माँ और बाप, उन दोनों का मिम्मा तरका तरके में कब मैयत के वालिदैन में हर एक के लिए जो उसने तरका छोड़ा उसमें 1/6 हिस्सा है। यानी अगर कोई शख्स फौत हो जाए, उसके वालिदैन दोनों जिंदा हैं, उसकी वरासत में उनका हिस्सा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने तो खा पी लिया, ये तो जिंदगी हटा चुके, तो अब ये इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, अल्लाह जी ने कहा छठा हिस्सा उनका है और बाकी ये दोनों का मिला के 1/3 हिस्सा चला गया माँ बाप दोनों को। बकाया जो होगा वो वरसा में तकसीम हो जाएगा। कब? सबसे पहले कर्ज अदा होगा, याद रखिए, उसके बाद वसीयत पे अमल होगा और ये तीसरे स्टेप पे जो होगा बचा उसमें से वालिदैन का 1/6 हिस्सा होगा। वइल्लम यकुन लहू वलदुन ववरसाहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुसु। और अगर किसी के औलाद ना हो तो उसके वारिस सिर्फ माँ बाप ही हो तो उसकी माँ का 1/3 है। माँ का हिस्सा 1 लावलद बच्चे की जायदाद में तीसरा हिस्सा है। अगर कोई शख्स लावलद फौत हो जाए तो माँ को 1/3 और बाप को 2/3 मिल जाएगा। यहाँ देखिए ना, 1/3 बाप को माँ को दे दिया, बाकी जितना बचा वो 2/3 बचा वो सारा वालिद को दे दिया जाएगा। यानी बाप का हिस्सा माँ से दुगना होगा। कब? जब किसी बच्चे की कोई औलाद नहीं है। फइनकाना लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुसु। और अगर मैयत के बहन भाई हो तो माँ का हिस्सा छठा है। अब आगे कहा मिन बाद इसके वसीयतिन यूसी, जो उसकी वसीयत मुकम्मल करने के वबहा और दीन और कर्ज अदा करने के। यानी हर सूरत में पहले कर्ज अदा होगा, फिर वसीयत पूरी होगी, फिर जायदाद की तकसीम। आबाउकुम अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे या तुम्हारे बाप, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम नहीं जानते कि कौन ज्यादा नफे के करीब है तुम्हारे। यानी अल्लाह जी तुम्हें किस से ज्यादा नफा पहुंचाना चाह रहे हैं। फरीज़तुन तन मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ फरीजा है, फर्ज है, इसी तरह चलना है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है।
اب کہا 12 نمبر آیت میں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارا حصہ کس میں؟ تمہاری زوج کے، تمہاری بیوی. اب دیکھیے ایک مرد ہے، اس نے نکاح کیا ہوا ہے، اس کی بیوی صاحب جداد ہے، تو اللہ جی کہہ رہے ہیں اگر ان کی اولاد نہ ہو دونوں کی تو تم کو آدھا حصہ اس کا مل جائے گا. جو بیوی کے نام پر ہے وہ اپنے ماں باپ سے لے کے آئی ہے، یا تو اس میں سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کا حصہ آدھا ہوگا. باقی مرحومہ کے والدین اور بہن بھائیوں میں 2 اور 1 کی نسبت سے تقسیم ہو جائے گا. من بعد وصیت یوصینی بہا او دینی. پھر اللہ جی نے اصرار کیا کہ وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد آگے کہا وَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر 4 لَخُمْ ان کے لیے ہے 1/4 حصہ تمہارے ترکے میں اگر اولاد نہیں ہے تو. آگے دیکھ لیجیے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ نَصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. اگر تمہارے والدین ہیں تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں. کب؟ جب بچہ نہیں ہے. من بعد وصیت توصون بہا او دین. پھر ایک بات کہ یہ کام ہوگا اللہ جی کے حکم کے مطابق. پہلے قرض ادا ہوگا، پھر وصیت ہوگی، پھر یہ ہوگا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ. اگر کوئی شخص جس کی جائیداد تک وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ کلالہ، تو پھر کیا رول ہے؟ کلالہ وہ عورت یا وہ مرد ہے جس کے نہ ماں باپ ہے نہ جس کی اولاد ہے. اس عورت کو کلالہ کہا جاتا ہے. وہ مرد یا عورت جس کے نہ والدین زندہ ہو اور نہ آگے کوئی اولاد ہو. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. تو اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. ایک بھائی کام ہو اکثر، اور پھر اگر زیادہ ہو ذالک اس سے فہم شرکاء فی الثلث، تو پھر اس میں وہ 1/3 میں شریک ہوگی. اب دیکھیے یہاں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے. سارے مفسرین اس بات پر جمع ہے کہ کلالہ کی میراث کے حکم میں بھائی بہنوں سے اخیافی بھائی بہن مراد ہے. اب اخیافی بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو حقیقی بہن بھائی ہیں، عربی زبان میں ان کو ایمی، جن کا ایک ہی باپ ہوتا ہے کہ ماں ہوتی ہے. دوسرے بھائی ہوتے ہیں اللاتی. اللاتی عربی میں ان بہن بھائیوں کو کہتے ہیں جن کی مائیں الگ ہوتی ہیں. جائیداد میں ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو حقیقی بہن بھائیوں کے بارے میں. پہلے نمبر پہ آ گئے حقیقی بہن بھائی، دوسرے نمبر پہ آ گئے اللاتی بہن بھائی جن میں ایک ہی باپ ہے. بس یاد یہ رکھنا ہے ایک ہی باپ ہے. اب تیسرے بہن بھائی جو ہیں ان کا نام ہے اخیافی. یہ بہن بھائی جو ہے جن میں شوہر کوئی دوسرا ہے اور ماں بھی کوئی دوسری ہے.
لیکن بعد میں ان کا نکاح آپ کے باپ سے ہو گیا تو ایک صورت میں بہن بھائی ہوں گے، وہ اخلاقی بہن بھائی ہوں گے۔ بند کریں، مجھے کچھ تو کی جو میراث ہے اس کے بارے میں جو حکم ہے یہاں یہ کہا گیا ہے، یہ اخلاقی بھائی بہنوں سے مراد ہے یہاں پر۔ من بعد ما وصیت یوصی بہا او دین، ہاں جی، وصیت اور قرضہ دو شرطیں پوری کرنے کے بعد غیر مضطر، بغیر کسی کو ضرر پہنچائے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ایک جس کے جس کا کوئی بہن بھائی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کرتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی جائیداد وہاں تک لے جائیں جہاں ہمارے قریبی رشتہ داروں کو نہ ملے، تو ایسی صورت جنہیں منع فرمائیے۔ اللہ پاک کہتے ہیں نقصان کسی کو نہیں پہنچانا، جو حق اللہ نے مقرر کیا اس حق کو بخوبی نبھاؤ۔ تمہیں 1/3 کی نصیحت ہے، 1/3 کے بارے میں تم جہاں چاہو جو چاہو وصیت کر لو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں، لیکن پوری جائیداد کے بارے میں کوئی مرد یا عورت اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں مولانا مودود کا پمفلٹ ہے یتیم پوتے کی وراثت، اگر آپ کو وہ مل سکے تو مجھے پرووائڈ کیجیے، ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اس میں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو تاکید کہ نقصان مت پہنچاؤ کسی کو، علم والا بردبار ہے۔ اس نے اللہ اس کے رسول کا شامل ہو جائے گی کہ ہم نے جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی حدود پار کی، حدوں سے تجاوز کیا، باجی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، داخل کیا جائے گا خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ذلت آمیز عذاب ہوگا اس کے لیے۔ اب ذرا واپس چلیے، اب اس کو میں مختصر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ کیسے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کیسے ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے والدین زندہ ہیں، تو پہلی بات یہ کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو لڑکیوں کو جو حصہ جائے گا اس سے ڈبل حصہ مردوں کا ہوگا، ہمیں یاد یہ رکھنا۔ اس سے اگلی بات یہ کہ ماں باپ کو چھٹا حصہ ملنا ہے اگر وہ زندہ ہے تو۔ اب جو بے اولاد عورت ہے اور شوہر کا حصہ جو ہے اس میں 1/4 حصہ عام حالات میں جن کے بچے ہوتے ہیں تو وہ مشہور ہے نا 8واں حصہ لبنہ میں، تو وہ 8واں حصہ ہوتا ہے، یعنی شوہر کے بچے ہیں، بیوی نکاح میں ہے، تو جتنی بیویاں ہوں 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں
وہ حصہ ان میں تقسیم ہو جائے گا اور 1/8 کے حوالے سے. اور اگر اولاد نہیں ہے تو 40 میں تو گئی ہے پھر 1/4 مل جائے گا اس کو، ڈبل ہو جائے گا اس کا. اچھا پھر سے دیکھ لیں، اولاد والی عورت کا حصہ شوہر کی جائیداد میں 8واں ہے، اور جس اولاد نہیں ہے اس کا 4تھا ہے. اسی طرح شوہر کا حصہ اولاد والی عورت کے حصے میں 1/4 ہے، اور جس عورت کی اولاد نہیں ہے وہ صاحب جائیداد ہے تو شوہر کو اس کا آدھا مل جائے گا. اب آگے جو ہے رولز ان کے مطابق ہم پڑھیں گے کلالہ عورت کے بارے میں. کہ کلالہ عورت وہ ہے جس کا نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، اور سوری جس کے والدین بھی نہیں ہیں اور جس کی اولاد بھی نہیں ہے. کلالہ عورت اس کی تعداد میں ایک بہن اور ایک بھائی ہو تو 1/6 حصہ ملے گا ان کو. ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو 1/6 حصہ ملے گا. زیادہ بہن بھائی ہو تو کل ترکہ جتنا ہے اس کا 1/3 حصہ بہن بھائیوں کو مل جائے گا اور وہ سارے اس میں شریک ہوں گے. یہ تو اس کے بارے میں تفصیل تھی. آگے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میں نے بتا دی ساری باتیں آپ کو کہ ٹائم آپ کے پاس. آگے جو رولز آ رہے ہیں نا وہ اسی کے حوالے سے ہیں، اسلامی معاشرے کے حوالے سے. وہ ہم پہلے سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں. آپ اگر چاہیں تو اسی کو 2-3 آیات اور کر لیتے ہیں بس کیونکہ ٹائم کم ہے. واللاتی یاتین بالفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے فاستشہدوا، لے آؤ گواہ، علیہن ان پر، اربعۃ منکم، 4 اپنے میں سے، فإن شہدوا، بس اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن، تو روک رکھو ان کو، فی البیوت، گھروں میں. اب یہ جو بات ہے نا یہ بات یہ اس کو پورا کر لیجیے. حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، موت ان کو لے جائے، یعنی زندگی کا خاتمہ اسی حالت میں ہو جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. اب یہ جو بات ہے نا یہ چونکہ سورہ نور میں کیا رول آ گیا ہے، سورہ نور میں یہ رول آ گیا ہے کہ بدکاری کرنے والے مردوں اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. تو یہ رول اس طرح تھا کہ اگر کوئی عورت غیر مسلم کے ساتھ کسی بے حیائی میں انوالو ہو جاتی ہے تو غیر مسلم کو تو آپ پکڑ نہیں سکتے نا، وہ تو بھاگ جائے گا یا اسٹیٹ کے رولز اس پر اپلائی نہیں ہوں گے. تو ایسی صورت میں اس عورت کے کو گھر میں بند کر دینے کا حکم. لیکن اگر دونوں مسلمان ہیں تو پھر 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور یا پھر اس کے لیے یہ کہا کہ اس کو ایسے گھر میں بند کرو کہ اس کو وہاں موت ہی آ جائے. والذین یاتی جانہا منکم فاسوکم، اگر دونوں تم میں سے اس برائی کا بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان کو ایذا پہنچاؤ. پھر ابھی بات جو ہے وہ بھی ہے یعنی ذلیل کرو، ان کو مار لو. اگر وہ توبہ کر لیں اصلاح اور اپنی اصلاح کر لیں انہما، تو ان کو چھوڑ دو، اراض کرو دونوں کو. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے توابا رحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ بات ہے، یہ ابتدائی احکامات ہیں. اس کے بعد جب سورہ نور میں
واضح طور پر احکامات موجود ہیں، آ گئے ہیں، تو یہ حکم ساکن ہو گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، انما التوبۃ للہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمے ہے توبہ کی قبولیت ان لوگوں کی یعملون جو عمل کر بیٹھے سوا برا جہالت کی بنیاد پر، نہ جانتے ہوئے، نادانی میں، جہالت میں اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر بندے توبہ کر لے تو پھر اللہ کے ذمے ہے ان کی توبہ قبول کرنا، بہت بڑی بات ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، اور اللہ ان سب کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ہمیں یاد یہ رکھنا ہے، غلطی کو اعتراف کرنا ہے اور غلطی کو دور کرنا ہے، اور پھر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ کو علم ہے اور وہ حکمت والا دانا ہے۔ تو پھر اللہ سے اخلاص دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے، تو اللہ جی کہتے ہیں میرے ذمہ ہے، میں توبہ قبول کروں گا ان کی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا وَلَيْسَتِ نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو یعملون عمل کرتے رہتے ہیں برے، یعنی آپ نے توبہ کر لی اور پھر جان بوجھ کے دوبارہ گندہ عمل کر لیا، تو ایسے لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ حتیٰ یہاں تک کہ ایزا جب ہزارہ دور ہو جاتی ہے، خدا ان میں سے کسی ایک پر ہو کالا کہتے ہیں انی میں توبہ کرتا ہوں آنا۔ اب دیکھیے پہلے بھی ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں کہ توبہ کی شرائط میں موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں، فرعون نے مرتے وقت کہا تھا موسیٰ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، اللہ جی نے کہا نہیں، تمہارا وقت ختم ہو چکا۔ موت کے وقت کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہے کہ آپ کا دارالعمل ختم ہو چکا ہے، اب آپ عمل کر کے ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ تو اللہ جی نے کہا موت کے وقت کی توبہ قبول نہ ہوگی، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں، ان کی توبہ تو ہوئی نہیں، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اولئک، ایسے لوگوں کے لیے اعتدنا تیار کیا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذابا علیما، دردناک عذاب۔ یہ درخواست یہاں تک ہم اس کو موقوف کریں گے، آگے 19 نمبر آیت سے انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے۔ آپ چاہیں تو میں اس کو دوبارہ ریوائز کر دوں کہ اس کے رولز کے بارے میں بیسک موٹے رولز وہی ہیں کہ جو آپ سورہ نور میں پڑھ رہے ہیں، یعنی اگر تم میں سے کوئی فاحشہ عورت بے حیائی کرے تو 4 گواہ پڑھ لے آؤ، سورہ نور میں بھی ہم نے یہ پڑھا، اور فائن شہد، اور اگر آ جائیں گواہ ہم سے ہونا پھر وہی ہوتی تو ان کو گھروں میں قید کر دو، حتیٰ یتوفاہم الموت، ان کو موت آ لے۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ نان مسلم کے ساتھ مسلم عورت کی انوالومنٹ کی بات ہے۔ اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ والذین یانیہا منکم فآسوہما، اگر دونوں مسلمان ہیں
تو پھر ان کو ایذا دو، ذلیل کرو یا ان کو مارا پیٹا جائے. فائن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو چھوڑ دو دونوں کو، انہما دونوں کو. یہاں ہوتا یہ ہے نا کہ مرد کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہم پاپے پنجابی میں کہتے ہیں مرتے نہ تاکوڑ ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. اللہ جی دونوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں توبہ کر لے، ان اللہ کان توابا رحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے پر رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے پر رحم کرنے والا ہے. معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. معاشرے میں تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک دھبا لگ جاتا ہے، تو ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں بات کو. ہم کہتے ہیں فلانے میں لے آیا کتاب، فلانے میں لے. اللہ جی نے اس کی اجازت نہیں دی. جب کوئی اپنے کسی گندے عمل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اسی طرح پاک ہوتا ہے جس طرح کوئی دوسرا گناہ نہ کرنے والا پاک ہوتا ہے. آگے کہا اللہ کے ذمے ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا. 17 نمبر آیت میں، جو جہالت کی بنا پر یا نادانی کے بنا پر کوئی غلطی کر لے اور پھر جلدی توبہ کر لے. یہ ہم پہلے بھی قرآن میں پڑھ چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ جی کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے. اور ہم سب توبہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ پاک ہمارے دانستہ کیے یا نہ دانستہ کیے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے. ہم صدقے دل سے توبہ کر رہے ہیں. یاد کیا رکھنا ہے، آج اس پہ کیسے عمل کرنا ہے. تو جب بھی غلطی کا احساس ہو کہ ہاں یہاں میری غلطی تھی، تو فوری طور پر اس کا ازالہ کیجئے اور اللہ سے توبہ کیجئے. تو اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ میں ضرور آپ کی توبہ قبول کروں گا. یہ میری ذمہ داری ہے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. آگے کہا نہیں ہے اس شخص کی توبہ جو برائی پر عمل کرتا رہتا ہے، مسلسل حرام خوریاں کرتا رہتا ہے، پھر عیش میں زندگی، اور پھر یہ کہہ دیا کر لیں گے توبہ، بڑھے ویلے حج کرا ہوا سارے گناہ. ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہے. اللہ جی خود ہمیں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دوسرا وہ شخص جو حالت کفر میں مر گیا، اس کی توبہ تو ہوئی نہیں، تو اس کو کیسے معاف کرے گا؟ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں آج کا سبق موقوف ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آئندہ چونکہ روز اور بھی ہیں کلالہ کے اور دوسرے، تو انشاءاللہ وہ بھی دفاع کریں گے. آ جائیے.